السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ خوبصورت آواز کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آج کا بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ مجھے حاجت روا سمجھنے والوں، مجھے مشکل کشا ماننے والوں، آؤ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو شب قدر کی ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، ایک رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا؟ وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے جو بدلے میں آواز آتی ہے، اور سے عظیم کی اٹھانے والے فرشتوں، اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو ایک بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بڑا دینے والا ہے، تو نے سارے جان کو دیا، تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی، اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔
حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا. اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا, جنت کو آراستہ فرمایا. لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا. اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی. آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سر پہ سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں. اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے. کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا, ساری رات شب بیداری کی, ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو, آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے ماہم کیا مانگتا ہے, لطف آ جائے, مزہ آ جاتا ہے. ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی, بیت گئی رات. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو, دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سود و گداز ہو, خدا کی قسم تلاوت کرے, یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا ہے. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے, دریا بہا دیے, زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا, آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آیا. معافی مانگنے کا وقت آ. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ نے روزہ نہیں رکھا, وہ بدماش آگے سے آ کرتا ہے, بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو, بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے, بادشاہ قتل کرے, کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے. مگر آپ گریز کریں, ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا. نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو, کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں, صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو, بال ان کے ساتھ ملاتے ہو, شکل ملاتے ہو, کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, خطا کر بیٹھا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے پکڑا نہیں, کسی نے غیبت نہیں کی, شکایت نہیں ہوئی, گرفتاری کی وارنٹ نہیں آئے, گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی.
رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ باپ قربان ہو جائے، انی قد حلقت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا۔ گناہ کر بیٹھا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا، شاید جذبات میں آ کر کوئی بات کرتا ہو، وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا، پھر حضور نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا، پھر حضور نے پوچھا خواب کی بات تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں، بیداری میں زندگی میں مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اللہ کی پاک پیغمبر میں گناہگار ہوں، میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں گرنے چاہیے۔ دربار رسالت میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا، یہ میری نگاہ اس جہان پہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اس میرے پیٹ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہ کر کے غذا کھائے، صحابی رو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ مدینے سے باہر۔ کون سا مدینہ؟ خدا کی قسم جہاں کی ہوا نرالی ہے، جہاں کی شان نرالی ہے، عظمتیں نرالی ہیں، کیا کہنا اس مدینہ کا جہاں آقا دو عالم کا بسیرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کی ہر چیز نرالی، عظمتوں سے بھرپور، جہاں پر آج تک اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے وقت میں اب تک یہ حالات ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک بدو کے چھوٹے سے بچے نے اٹھا کر چوسنی شروع کر دی، ہمیں ترس آیا، ہم نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور بعد میں ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تجھے روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے۔ اس بچے نے کہا سب کچھ دو گے؟ کہ ہاں۔ کہ تمہارے یہاں سب کچھ ملتا ہے؟ کہ ہاں۔ معصوم بچہ کہتا ہے قائد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہ ہاں سب کچھ ملے گا۔ کیا تمہارے ملک میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس بھی ہے۔ قاضی صاحب مرحوم کی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا سب کچھ ہے یہ نہیں۔ کہنے لگا مولانا لوگوں کی ہڈیاں چوسنا منظور ہے، تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کے وقت گزارنا منظور ہے، پر مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنی۔ آج لوگ مدینے والی سرکار سے غداری کر رہے ہیں، مدینے والے کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، مدینے والے کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ تو مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کئی حج کر رکھے ہیں حاجیوں نے، ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں کئی مہینے بھی ٹھہرے ہیں، انہوں نے کبھی مدینے پاک میں کبھی کسی کتے کو بھونکتے بھی سنا ہے؟ اور مسلمانوں پاکستان کے باشندوں ذرا شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، مدینے کا کتا حیا کرتا ہے، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتا ہے، وہ نہیں بھونکتا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ مسلمان کہلا کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نبی کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کون ایسا صدیقہ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا۔ اور تو اور جو
जो लोग इन बातों को उठाते हैं, आओ थोड़ा सा इशारा कर दूं, सैयद आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, माँ बेटी दोनों एक जगह बैठी हुई है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान, खाला जान, मेरा मर्तबा आपसे बड़ा है, इसलिए मैं पैगंबर की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी की बेटी है। ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटी मैं तस्लीम करती हूँ, आप इमामुल अंबिया की लख्त जिगर हैं, नूरे नजर हैं, आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। ठीक है, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन बेटी एक बात तो बताओ, ये तुमने खुद अपने अब्बा से सुना होगा, क़यामत में जिसका निकाह जिसके साथ होगा वो उसका दामन पकड़कर जन्नत में जाएगा। फातिमा ज़हरा ने तस्लीम कर लिया और कहने लगी, मैंने अपने अब्बा से ये बात सुनी है। फिर ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी बेटी ए फातिमा, फिर याद रखो, ठीक है तुम पैगंबर की बेटी हो, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन याद रखो जब जन्नत में दाखिले का वक्त आएगा तो हजरत अली सहाबी की उंगली पकड़ के जाएगी जन्नत में, मैं इमामुल अंबिया का दामन पकड़ जन्नत में जाऊंगी। हुजूर का दामन पकड़कर मैं नबी के साथ जाऊंगी, तो सहाबी के साथ जाएंगे। तो सहाबी का खौफ अर्ज कर रहा था, आज हमें अपने रिश्तेदारों की मौत पे रोना आ जाएगा, दर्द कर्म में गम में रोना आ जाएगा, लेकिन अपनी रोसियाही पे, अपनी बदआमली पे कभी रोना आज तक नहीं आया। अकेला बैठ के कभी रोया कर, कभी आंखों से पानी बहाया कर जो जहन्नुम की आग को बुझाती है। सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे ये मनहूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मुझे संसार करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, सहाबी को मदीना मुनव्वरा से बाहर ले गए, पत्थर मारने जब शुरू किए तो खून निकलकर एक दूसरे सहाबी के कपड़ों पे पड़ा, उसकी जुबान से कोई गुस्ताखी का कलमा निकल गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने फरमाया, खबरदार माइस सलमी को कुछ ना कहो, आज इसने वो तौबा की है, और किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने कानून नहीं लगाया, किसी ने शिकायत नहीं की, अल्लाह के खौफ से डरकर, अल्लाह के अज़ाब से डरकर खुदा कर इकरार किया, तौबा की। और लोगों, माइस सलमी ने आज वो तौबा की है, मदीने की 12,000 की आबादी पे जन्नत वाजिब हो गई। 12,000 पे जन्नत वाजिब हो गई। हमारा ये ख्याल है कि गुनाह जो पुराना हो जाता है ना, वो खुद ब खुद माफ हो जाता है। दिल आदमी का कहता है, और जी वो जवानी के वक्त की बात है, छोड़ो, अब क्या याद करना है उसका, बचपन था गुजर गया, नई उम्र थी गुजर गई। नहीं, अल्लाह के बैंक में मौजूद है, याद रख, कब्र में जाएगा एक एक जर्रा खड़ा हुआ पाएगा। एक औरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आती है, आके अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, इन्नी कद हलकतु ताहिरनी ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा कुछ ना रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर पता चला जिना का गुनाह हो गया, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने खबरदार नहीं किया कि आओ, अल्लाह से डर कर, क़यामत का खौफ खाकर, कब्र के अज़ाब को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया में उसके सामने ये आयत मौजूद थी, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमो मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, मेरे
میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، اور زانیوں الگ ہو جاؤ، اور بدماشوں الگ ہو جاؤ، اور چوری کرنے والا الگ ہو جاؤ، اور ملاوٹ کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے الگ ہو جاؤ، اور رشوت کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور حرام کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور سود کھانے والے الگ ہو جاؤ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ آواز آئے گی، الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، تم یہاں کیوں کھڑے؟ تم یہاں کیوں کھڑے؟ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، اس وقت کا کیا کہنا جب پوتا دادا کے کھڑے کھلتے ہوئے عیب دیکھے گا، اس وقت کیا بنے گی جب دادی کا دفتر کھل رہا ہوگا پوتی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا بنے گی جب نانی کا نام اعمال کھل رہا ہوگا نواسی سامنے کھڑی ہوگی، ماں کا حال سامنے کھل رہا ہوگا بیٹی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا حال بنے گا؟ اس لیے ان حضرات کے دلوں میں پہلے سے خدا کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، دل و دماغ میں بسایا، جانتے تھے دنیا میں جو مصیبت چاہو اٹھا لو، عذاب معاف کرا لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں جا کر کے پھر جزا اور سزا دو ہی بتا عورت ذات ہو کر۔ آج عورتوں کو یہ فکر نہیں کہ میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں، مجھے کلمہ بھی صحیح آتا ہے کہ ایک دوسری عورت کو کلمہ سنا کر کے نہیں دیکھتی کہ ایسا نہ ہو اگر میرا کلمہ غلط ہوا تو میرا ایمان کہاں ہوگا۔ عورتیں کلمے کی طرف توجہ نہیں دیتی، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تمہیں معلوم ہے مرد ہو یا عورت ہو جس نے جان بوجھ کر نمازوں میں بے پرواہی کی، قیامت کے دن خنزیر کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ سوال کریں گے الہی یہ کون ہے؟ جواب ملے گا آخر الزماں پیغمبر کے بے نماز امتی۔ اللہ بے نماز امتی۔ آج لوگ بے پرواہ پھر بڑے پھرتے ہیں، شہری کھا کے سو گئے فجر کی غائب کر دی، شام کو کھانے پہ لگے رہے مغرب کی غائب کر دی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جتنا نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، نماز قضا کرنے پر، روزہ چھوڑنے پر گناہ بھی اس سے ڈبل ملتا ہے۔ گناہ بھی اتنا ملتا ہے۔ اللہ تو یہ صحابیہ ہے جو خوف خدا کھائے ہوئے ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے طہرنی مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی۔ حضور اکرم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا، معلوم ہوا عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے۔ فرمایا اگر تجھے سنسار کیا گیا تو تجھ کو اگر اسلامی سزا دی گئی تو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مر جائے گا، اس کے قتل کا کون ذمہ وار بنے گا؟ اور مسلمانوں میرا تیرا سارے جہان کا، فرشتوں کا، پرندوں کا، آسمان والے فرشتوں کا، سب کا نبی اس بچے کے قتل سے ڈرتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی جا کے دیکھ لو جیل میں بھائی پڑی ہیں، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی کرائے کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی ہندو کا غیر مسلم کا قاتل نہیں۔ کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی سگے بھائی کا قاتل ہے، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے۔ اللہ یہ مسلمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی مسلمان جب مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے فوراً ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھا کرتے، اللہ جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو پرواہ کیا کرتے تھے؟ ابھی اور رو رہی دربار رسالت اور سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو بچہ پیٹ میں۔ کئی دائیاں کاروبار بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو پیسے ڈبل ملیں گے، ہم ناجائز حمل نکالتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ خدا کی قسم جتنے اسقاط کرو گے اتنے قتل نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جو ڈاکٹر ایسا کرتا ہے
जो लेडी डॉक्टर ऐसा करती है वो कातिल है, अवाम का, कौम का, इस्लाम का, ईमान का वो कातिल है। कातिल है कातिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई हम सजा तो फौरन दे देते हैं मगर ये जो पेट में बच्चा है इसके कत्ल का मैं जिम्मेवार नहीं बन सकता। सहाबी कहता है हुजूर का रंग पीला पड़ गया, डर गए, खौफ खा गए, मैं हमल वाले बच्चे को भी कत्ल नहीं कर सकता। अल्लाह, इस बच्चे का जाओ कत्ल नहीं। जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर तुम्हें सजा दी जाएगी इस्लाम के मुताबिक। चुनांचे औरत गई, मुद्दत मुकर्ररा वक्त पर जब बच्चा पैदा हो गया झोली में फिर भी कि कोई दाई मुकर्रर नहीं की, कोई दाई मुकर्रर नहीं की कि पकड़ के लाना जब बच्चा पैदा हो जाए। खुद ब खुद झोली में अपने बच्चे को उठाकर दरबार रिसालत में आ गई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह ताहिरनी, अब मेरी जिंदगी तलख हो गई है, अब ये मेरे मनोज कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। आज का बयान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।